بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا دن سرکاری طور پر ہمیں چھٹی ملتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یوم ولادت تصور کیا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش ہے۔ اس میں اگرچہ اور دوسری روایات بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ہمیں جو چھٹی ملتی ہے وہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ یہ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تھا، اور اس دن پر عموماً ہمارے یہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں یا محفل نعت وغیرہ منعقد ہوتی ہے۔ میری آپ سب حضرات کو اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم یہ اپنی ایکٹیویٹیز صرف سیرت کے جلسوں یا محفل نعت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔ سیرت کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس طرح گزری تھی اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پہ نعتیں پیش ہوتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بہت عظیم کام ہے، لیکن جو بنیادی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو بھی ہمیں ساتھ میں اڈاپٹ کرنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار سیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 پر پوری طور پر عمل کرنا ہے۔ دین کے جو 5 شعبے ہیں وہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان 5 شعبوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور دین نے جہاں جہاں جیسی جیسی ہدایات دی ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر لیں گے صرف محفل نعت تک یا سیرت کے جلسوں تک، وہ بھی سال میں ایک دفعہ، اور اس کے بعد سارا سال ہم پریکٹیکلی اس پر کوئی توجہ نہ دیں کہ دین کے جو دوسرے شعبے ہیں ان کے کیا کیا تقاضے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہیں، بحیثیت مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ جب میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں تو ان سے کس طرح احترام سے پیش آؤں، جب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو ان سے کس طرح محبت کے ساتھ پیش آؤں، جب میں اپنے دفتر میں ہوں تو اپنے کولیگز کے ساتھ کس طرح میں برتاؤ رکھوں، جب میں کسی تعلیمی ادارے میں ہوں تو بحیثیت استاد ہوں یا بحیثیت شاگرد ہوں تو وہاں میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت میں سرکاری ملازم اگر ہوں تو مجھے اپنے وقت پر آنا ہے، وقت پہ جانا ہے، جو مجھے کام میرے سپرد ہوئے ہیں ان کو پورے طور پر کرنا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں بلا وجہ کا کام میں لوگوں کے لیے خلل نہیں ڈالنا، جب میں بحیثیت جج جو ہے کسی جج کے عہدے پر موجود ہوں تو مجھے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، جب میں بحیثیت فوجی اب تک کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کی فوج سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے، جب میں ایوان اقتدار میں ہوں تو مجھے اقتدار سے متعلق جو دین نے حکم دیے ہیں وہ میں پورے کروں۔ تو میری زندگی تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار میں سچائی اور امانت داری سے کروں، اگر میں پارٹنرشپس میں انوالو ہوں تو میں پارٹنرز کا حق ادا کروں۔ تو غرض یہ کہ میری زندگی کا ہر شعبہ کسی نہ کسی دینی تعلیم پر محیط ہے، اور اس دینی تعلیم کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ بیسک آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور یہ اگر ہم نے اچیو کر لیا تو یقین جانیے کہ ہماری یہ دنیا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے یہ ملک بھی بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو دین کے شعبوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو اس کے برکت سے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔